ایک پرسکون جھیل کے کنارے ایک بوڑھا کچھوا رہتا تھا۔ اس کا نام کمبلو تھا۔ وہ ہمیشہ سے اس جھیل میں رہتا آیا تھا، لیکن اس کا دل ہمیشہ دور دراز کے علاقوں کو دیکھنے کو کرتا تھا۔ وہ اکثر جھیل کے کنارے بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا اور سوچتا، کاش میں بھی اڑ سکتا، دور دراز کے خوبصورت مقامات دیکھ سکتا۔ ایک دن ایک سفید ہنس جھیل پر اترا۔ اس کا نام سفیان تھا۔ وہ ایک تجربہ کار مسافر تھا جو دنیا کے مختلف حصوں کا سفر کر چکا تھا۔ کملو نے اس سے دوستی کر لی اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ سفیان مسکرایا اور بولا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنی پیٹھ پر بٹھا کر اڑا لے جاؤں، تمہیں دنیا کی خوبصورتی دکھاؤں۔ کملو کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ اس نے فوراً ہاں کر دی۔ اگلی صبح سفیان نے کملو کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور دونوں نے اڑان بھری۔ کملو پہلی بار زمین سے اونچا ہوا تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ نیچے جھیل چھوٹی سی نظر آ رہی تھی، درخت سبز نقطوں کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ حیرت سے چلایا، واہ، یہ تو حیرت انگیز ہے۔ سفیان نے کہا، ابھی تو تم نے کچھ نہیں دیکھا، آگے اور بھی خوبصورت مناظر ہیں۔ لیکن جلد ہی موسم خراب ہونے لگا۔ تیز ہواؤں نے ان کی راہ میں رکاوٹ ڈال دی۔ سفیان کو اپنے پرواز کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ کملو ڈر گیا اور چیخا، ہم گر جائیں گے، نیچے اتر جاؤ۔ سفیان نے پرسکون لہجے میں کہا، ڈرو مت، میں تجربہ کار ہوں، ہوا کا رخ بدل جائے گا، ہم محفوظ رہیں گے۔ کچھ دیر بعد ہوا نے سکون پکڑ لیا اور دونوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ اچانک آسمان میں ایک بڑے شکاری پرندے نے انہیں دیکھ لیا۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ کملو گھبرا گیا اور بولا، وہ ہمیں شکار کر لے گا، بچو۔ سفیان نے فوراً اپنی رفتار تیز کر دی اور قریب کے ایک گھنے جنگل کی طرف مڑ گیا۔ شکاری پرندہ ان کا پیچھا نہ کر سکا۔ جنگل کی گھنی شاخوں نے انہیں چھپا لیا۔ کملو نے سکھ کا سانس لیا اور کہا، تم بہت بہادر ہو سفیان، اگر تم نہ ہوتے تو… سفیان نے مسکرا کر جواب دیا، دوستی کا مطلب ہی یہی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ کئی میل کا سفر طے کرنے کے بعد سفیان تھک گیا۔ اس کے پرواز میں سستی آنے لگی۔ کملو نے محسوس کیا اور پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ سفیان نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن اس کی سانس تیز تھی۔ کملو نے کہا، چلو تھوڑا آرام کر لیتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹے سے تالاب کے کنارے اترے۔ سفیان نے پانی پیا اور آرام کیا۔ کملو نے اس کے لیے کچھ پتے اور جوڑیں جمع کی تاکہ وہ کھا سکے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں نے دوبارہ اڑان بھری۔ اب سفیان تازہ دم تھا۔ وہ ایک سبزہ زار کے اوپر سے گزرے جہاں پھولوں کی خوشبو ہوا میں تیر رہی تھی۔ پھر وہ ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے جہاں سے پورا علاقہ نظر آ رہا تھا۔ کملو کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے کہا، یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے، تم نے میرا خواب پورا کر دیا سفیان۔ سفیان نے نرمی سے کہا، دوست وہی ہوتا ہے جو دوسرے کے خوابوں کو اپنا بنائے۔ شام ہوتے ہوتے وہ واپس جھیل پر پہنچ گئے۔ کملو نے اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں پہلی بار اسے اطمینان ملا تھا۔ سفیان نے کہا، اب میں تمہیں اکثر اڑا لے جاؤں گا، تمہیں اور بھی خوبصورت جگہیں دکھاؤں گا۔ کملو نے مسکرا کر جواب دیا، اور میں تمہیں زمین کی خوبصورتی دکھاؤں گا، تمہیں بتاؤں گا کہ ہماری جھیل کے نیچے کتنی حیرت انگیز دنیا ہے۔ اس دن کے بعد دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کو نئے تجربات سے روشناس کرایا۔ کملو نے سیکھا کہ دوستی اور ہمت کے ساتھ کوئی خواب بھی پورا ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دوستی اور ہمت سے ہر مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ کچھوا اور ہنس کی دوستی ظاہر کرتی ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کی مدد کریں تو کوئی خواب بھی ناممکن نہیں۔ کملو کی طرح ہمیں بھی اپنے خوابوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور سفیان کی طرح دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔